الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرؤوف الامین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حق پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حاضرین محترم، درس حدیث کا یہ جو مقدس سلسلہ ہے، اس نورانی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیثیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولا کریم اسے آپ کے حق میں قبول فرمائے اور میرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے عرض کی جائے گی اس کے راوی ہے امام حاکم۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زر القبور تذکر بها الآخرہ، اے مومن قبروں کی زیارت کر، زیارت کے ذریعے آخرت کو تو یاد کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کا مقصد بتا رہے ہیں۔ قبروں کی زیارت دل بہلانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ دل کو پگھلانے کی چیز ہے۔ قبرستان جاؤ، اہل قبور کا تصور کرو۔ اہل قبور میں ایسے بھی ہیں جو تمہارے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، کبھی تم سے جھگڑا بھی کرتے تھے اور تمہارے ساتھ سفر بھی کرتے تھے، کبھی تمہاری مدد بھی کرتے تھے۔ ایسے لوگ قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت کب شروع ہوتی ہے؟ جو ہی انسان کی موت واقع ہوئی، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ دنیا کی زندگی ختم، کہتے ہیں the end came، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب آخرت کی زندگی چالو۔ تو آخرت کو تم یاد کرو گے، قبروں کی زیارت کرو گے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے زیارت کے لیے مختلف وقتوں کو مقرر کر دیا۔ کم از کم ان وقتوں کی پابندی ہو جائے تو لوگ زیارت کے لیے جائیں، ورنہ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو ہی کسی کی موت ہوئی وہ بڑا بوجھ بن جاتا ہے، فوراً گئے قبر میں ڈالے، قبر بند کر کے ایسا پلٹے کہ وہیں قسم کھا کے نکلے کہ دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں۔ تو ہمارے بزرگوں نے طریقے رکھے، زیارت کرو، تیسرے دن زیارت کے نام سے جاؤ، تیجا، پھر ذرا آرام کر کے 10واں دن جاؤ، پھر 20واں دن جاؤ، پھر 40واں دن جاؤ، 6 مہینے کو جاؤ، پھر سال میں ایک بار جانے کا رکھو۔ تو اس طریقے سے اگر کئی جگہ ہوگا تو اپنے گھر والوں کی زیارت کے لیے جائیں گے، پڑوسی کی زیارت کے لیے جائیں گے، دوست
کہ باپ کی زیارت کے لیے جائیں گے تو بار بار جانے کا موقع ملے گا اور بار بار دل نرم پڑے گا. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تیجے کی کیا ضرورت ہے؟ چہلم کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے. میں پوچھتا ہوں تمہاری شادی میں بریانی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بناتے نا. شادی خانہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک ایسا ہی حادثہ ہمارے ساتھ ہوا. ایک صاحب آئے رشتہ پوچھنے کے ہمارے گھر. کہا دیکھو مولوی صاحب، میرے والد سے کہنے لگے، بولنے والا نوجوان، ہمارے والد بزرگ ہیں مگر ادب نہیں. دیکھو یہ فاتحہ گیتہا نہیں ہونا، اچھا اور کیا، یہ سب جلوہ گلوہ نہیں ہونا، اس میں چند غیر ضروری چیزوں کا انکار کر رہا ہے، اچھی بات ہے، چند اچھی باتوں کا بھی انکار کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا. تو بولے دعا کے وقت اگر فاتحہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر ثواب پہنچا دے تو اس میں خرابی کیا ہے؟ بولا نہیں وہ فاتحہ گیتہا نہیں ہونا. تو اس کے بعد میں بولا کہ میری بھی چند شرطیں ہیں. یہ شادی خانہ گیدی خانہ نہیں ہونا، رخا گوخا بریانی گریانی سب نہیں ہونا. منظور کیا؟ سوچ کے بولتا ہوں میں، یعنی وہ چیزیں ضروری ہیں ان کے حق میں جو فاتحہ کو بے ضروری بتاتے، اور کئی رسموں کو اس میں ناجائز رسمیں بھی ہیں، جائز رسمیں بھی ہیں. جو ناجائز ہیں وہ سب کے پاس ناجائز ہے، جو جائز ہے اس کے کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو بہرحال حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور پہ زور دیا. قبروں کی زیارت کرو، صرف ایک بار نہیں، جب جب موقع ملے کرو. اب آدمی کو موقع کب ملتا ہے؟ کوئی بہانہ چاہیے. بھائی پڑوسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس بہانے سے اس کی زیارت کو گئے تو خبروں کی زیارت ہوگی، اس کے 10ویں میں گئے تو خبروں کی زیارت ہوگی، اس کے 40ویں میں گئے تو خبروں کی زیارت ہو گئی. یہ بہانہ. دیکھیں درس حدیث ایک بہانہ. اس بہانے سے میں حدیثیں پڑھتا ہوں، غور کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. نہیں درس حدیث کی کیا ضرورت ہے کہہ دیں گے تو یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں اس بہانے سے کر لیتے ہیں. کیونکہ وہی حدیث جو میں پہلے سنایا، اس سے پہلے سنایا، وہی سناؤں گا تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ وہی رٹی بٹی باتیں ہیں. اور آج کل ہم انکار بھی نہیں کر سکتے. دیکھو میں گزشتہ جمعہ کو جو بولا تھا وہ آج نہیں بولا، میں نہیں انکار کر سکتا کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فوراً ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے. وہی بولے تھے آپ. اس لیے ہر بار نئی حدیثیں کا مطلب کسی مارکیٹ سے خرید کر لانے کی نئی حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ. احادیث کی بے حساب کتابیں، 6 کتابیں مشہور ہیں، 6 بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ، یہ مشہور ہے. ان کے علاوہ کئی یہ جو المستدرک للحاکم یہ بھی معتبر کتاب. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبروں کی زیارت کرو گے تو آخرت تمہیں یاد آئے. وَغْسِلِ الْمَوْتَى، مردوں کو نہلایا کر. مردوں کو یعنی مرحوم کو. کوئی مرحوم ہے اسے نہلانے کا موقع ملے تو نہلاؤ، یہ خدمت ہے اور اس سے تمہارا دل نرم پڑے گا. ایسا بھی ضروری نہیں کہ اس سلسلے میں کسی کو دھکا دے کر کسی کو ہٹا کر آگے بڑھ کے میں ہی کروں. جاؤ ساتھ دو، جتنا موقع ملا اتنا کرو. اگر وہاں پہلے ہی سے کئی لوگ ہیں تو پھر تمہاری ضرورت نہیں، پیچھے ہو جاؤ. مگر میت کو غسل دینے سے دور مت بھاگو.
کیونکہ آج تم اس سے دور بھاگتے ہو، کل تمہاری بھی میت ہونے والی۔ کون بچتا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ موت کا مزہ چکھ لے گا تو تختے پہ لیٹ جائے گا، اور اس کو بھی غسال کے حوالے ہونا ہی پڑے گا۔ تو غسال کہتے ہیں غسل دینے والے، یہ ایک رہتا ہے، اس کو ساتھ دینے کے لیے جو لوگ ہیں وہ بھی غسال ہی ہے۔ یہ بڑا غسال، وہ چھوٹے اسسٹنٹ غسال کئی رہتے ہیں۔ تو اسے بعض لوگ عیب سمجھتے، یا بعض تو یہ سمجھتے کہ اگر میں میت کے غسل میں شامل ہوا تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں، مردوں کو غسل دینے کی ضرورت پڑے دے دو۔ فَإِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ، اس لیے کہ ایسا جسم جو برباد ہو گیا، یہ جسم آباد ہے ہمارا، کہتے ہیں گھر آباد ہے کب؟ جب گھر میں لوگ ہوں، جب سارے لوگ خالی کر دیں تو کہیں گے گھر سنسان ہے، ویران ہے۔ تو یہ جسم اب آباد ہے، جسم سے جب روح نکل جائے گی تو یہ جسم کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسد خاوی، یعنی ایسا جسم جو برباد ہو چکا، جس میں اب روح نہیں ہے، اس جسم کو تم ہاتھ لگاؤ، رگڑو، نہلاؤ تو اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ موعظۃ بلیغۃ، بھاری نصیحت ملے گی۔ ہاتھ لگاؤ گے، سوچیں گے اس کی انگلی کو اگر کوئی ہاتھ لگا دے، کسی میں مجال تھی؟ بعض لوگ ایسے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ کسی کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ کوئی ہاتھ لگائے گا تو جا کر 2 بار ہاتھ دھوئے۔ وہ بیماری کسی کو تھی، کرونا جب آیا تو سب کو آ گئی وہ بیماری، مگر وہ کرونا میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو پرواہ نہیں کرتے۔ ارے اس کی پرواہ کیے بغیر ہی تھے بہت سے لوگ، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسا جسم جو بے جان ہو گیا ہے، جو برباد ہو گیا ہے، اسے تم ہاتھ لگاؤ۔ معالجہ کا معنی اسے ٹریٹ کرنا، یعنی غسل دیتے وقت اس پر پانی اڈیلیں گے، ہاتھ ملیں گے اس کے اوپر، ہاتھ ہٹا کر ہاتھ اٹھا کر پانی ڈالیں گے۔ تو یہ سارے کام تم کرو گے تو تم کو نصیحت مل جائے گی۔ وہ بھی کیسی نصیحت ملے گی؟ موعظۃ بلیغہ، یعنی بہت بھاری، بہت بڑے درجے کی نصیحت ملے گی۔ وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ، جنازوں کی نماز پڑھو۔ نماز جنازہ میں شامل ہونے کا موقع مل گیا تو پڑھو۔ لَعَلَّ ذَلِكَ أَن يَحْزُنَكَ، شاید جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد تمہارے دل میں غم آئے، ارے ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار دنیا سے جا چکا ہے، کفن پہن کے پڑا ہوا ہے، آنکھ ہے نہیں دیکھ رہا ہے، زبان ہے نہیں بول رہا ہے، تو دل کے اندر ایک دکھ پیدا ہوگا۔ یہ دکھ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سکھ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے حضور کہتے ہیں نہیں، دکھ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو دکھ پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوتا دکھ؟ ہاتھ میں، پاؤں میں نہیں، دل میں۔ ہاتھ میں درد آتا، دکھ نہیں آتا، لیکن ہم بولتے ہاتھ دکھتا، بولتے دکھ کی جگہ دل میں دکھ آ گیا، ہاتھ میں دکھ آ گیا نہیں بولتے، ہاتھ میں درد آیا، مگر اسی وقت ہاتھ دکھتا ہے بھی بولتے۔ تو ہم لوگ خود مختار ہیں، جو چاہے بولیں گے۔ ہاتھ میں درد ہوتا ہے بولنا، ہاتھ دکھتا ہے، اصل میں دکھتا جو ہے دل ہے، دل میں دکھ پیدا ہوتا ہے۔
فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي ظِلِّ اللَّهِ، جو غم زدہ ہے یعنی جس کے دل میں غم آیا وہ اللہ کے سائے میں رہتا ہے۔ دیکھیے چند بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، سمجھو ہمارے شاگرد ہیں یا ہمارے رشتہ دار بچے ہیں، سب بیٹھے، اس میں ایک بچہ غم زدہ بیٹھا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہماری توجہ اس بچے کی طرف جائے گی، اسے بلا کر گود میں بٹھا کر کہیں گے کیا بیٹا، کیوں ایسا بیٹھا ہے، کیا ہے تیرے دل میں، پوچھیں گے۔ اس کے اوپر ہمیں پیار آئے گا۔ جو لڑکے ناچتے ناچتے رہیں گے ان کو تو چھوڑ دیں گے، ارے بھائی ناچتے ہنستے ہی چھوڑو۔ جو غم میں ایک طرف بیٹھتا اسے بلائیں گے، بلا کر کیا کریں گے؟ اپنی گود میں بٹھائیں گے یا اسے پوچھیں گے کیا وجہ ہے، تو کیوں غم زدہ ہے؟ تو مولا کریم بھی اپنے بندوں میں جو لہو و لعب ناچتے اچھلتے دنیا میں شور مچاتے ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ جس کے دل میں غم آ گیا، بھائی کا غم آیا، دوست کا غم آیا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اب نہیں ہے، پھر اپنے بارے میں سوچا مجھے بھی جانا ہے، میں نے کیا کیا ہے، تو یہ جب اس کے دل میں دکھ آ گیا تو وہ غم زدہ ہو گیا، حزین ہو گیا۔ تو جو حزین ہے، جو اپنے دل میں غم رکھتا ہے، وہ اللہ کے سائے میں یعنی اللہ اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ یتعرض کل خیر، اور وہ ہر بھلائی کے سامنے آتا ہے۔ یعنی جب دل میں دکھ ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کا جی نہیں چاہے گا کہ کوئی برا کام کرے، کوئی غلط کام کرے، یا کسی کے دل کو اذیت پہنچائے، یا کسی کو دھوکہ دے، بولے گا کہ بھائی کیا دنیا ہے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہو یار، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ علامہ اقبال کی ایک نظم کا پہلا شعر، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہو یار، اب محفلوں میں دل نہیں لگتا ہے، تنہائی میں دل لگتا ہے، میرے پروردگار میں رہوں تو رہے، تجھ سے لو لگائے رہوں، اب کہاں تک دنیا والوں سے دل لگاؤں، مجھ سے فائدہ رہے گا تو مجھے قریب کریں گے، مجھ سے فائدہ نہیں تو مجھے دور کر دیں۔ دنیا والوں کا یہی قاعدہ ہے۔ کیا بھائی قاعدہ یہ ہے کہ مل جائے فائدہ ملا تو دوستی، پیار، محبت، نہیں تو کیا بھائی۔ پروردگار عالم ایسا دوست ہے جو فائدے کا طلبگار نہیں، اور اسے کون فائدہ دے گا؟ رب کو کون فائدہ دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ فائدے کا ضرورت مند بھی نہیں، تو اس سے دل لگاؤ۔ پھر وہ جس کے دل میں غم آ گیا وہ برائی کی طرف نہیں بڑھتا، ہمیشہ بھئی 1000 روپے رکھ لے کر کیا کرو، چلو ذرا سخاوت کرو، بیکار پراپرٹی رکھ کے کیا کرو، چلو مسجد کو وقف کر دو، ایسے خیالات آ جاتے جب اس کے دل میں گداس پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، اس حدیث کو بھی امام حاکم نے روایت کیا۔ امام حاکم یہ بھی بہت بڑے محدث تھے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لیحمی عبدہ المومن الدنیا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کو دنیا سے بچاتا ہے۔ دنیا آتی لیکن اللہ اسے دنیا کے پاس ہونے نہیں دیتا اور دنیا کو اس کے قریب ہونے نہیں دیتا۔ سوچتا سب کو ملتی دنیا، مجھے نہیں ملتی نا، انہیں گھر لے لا، انہیں گھر لے، میں وہ کرائے کے گھر میں پڑا ہونا، ایسا خیال آتا دل انسان۔
تو اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو دنیا سے بچاتا. کیسے بچاتا؟ وَهُوَ يُحِبُّهُ، حالانکہ مومن بندہ دنیا کو پسند بھی کرتا ہے. انسان ہے تو آرزو کا ہونا ضروری ہے. انسان کی آرزو کا عالم کیا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. جب پورے آرزویں ہو گئے، یہ کھینچ ایک آرزو ہے بولے، وہ آرزو پوری ہوئے وقت اب ایک آرزو ہے. تو یہ آرزوؤں کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں. جب تک سانس تب تک آس. سانس جب تک جاری ہے تب تک آس جاری. بعض لوگوں نے کہا جب تک سانس تب تک آس. سانس رہے تک کچھ نہ کچھ اچھا پکا کر دیں گی، دامت کو آس رکھتی ہے. اس لیے سانس کے بجائے سانس بول سکتے، جب تک سانس تب تک آس. تو اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو دنیا سے بچاتا. حالانکہ مومن دنیا حاصل کرنا چاہتا، نادانی سے. کیسے بچاتا؟ مثال دیکھیے، ہمارے حضور جب مثال دے دیں گے تو بڑے سے بڑا عقل مند بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال نہیں پیش کی جا سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، کما تحمون مریضکم الطعام والشراب. تم میں کوئی بیمار ہو جائے اور کھانے کی کوئی چیز سے نقصان دیتی ہے، پینے کی کوئی چیز سے نقصان دیتی ہے، تو تم اسے کھانے پینے سے جس طرح بچاتے ہو اسی طرح مومن بندے کو پروردگار دنیا سے بچاتا ہے. ایک بیمار یرخان آپ جانتے ہیں، جانڈیس. تو آج اردو بات کرنے والے بھی یرخان نہیں بولتے، بات اردو میں کریں گے، بولیں گے منجا کا ملے آ گیا ہوں. منجا کا ملے کون سی زبان بھائی؟ مدراس والے ہی سمجھ سکتے. اگر دوسرے صوبے کا کوئی آ گیا، حیدرآباد ہی کا لے لیجیے، ادھر آ گیا، اسے منجا کا مالے بولتے کیا ہے؟ منجا کا مالک، سوچتے رہنا ہو. تو یہ یرخان. اب یہاں پر یرخان کو لوگ ارخان بولتے، کچھ تو چینج کرنا، یہ ہماری خصوصیت. تو یرخان صحیح لفظ ہے، اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے یرخان، جو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یرخان کی بیماری آ گئی، پیلا ہو گیا. اب اس کے سامنے تلی ہوئی مرغی آئی، بیٹھا ہے نوجوان، مرغی آ گئی، کوئی لا کے رکھ دیا، پتہ نہیں لا کے رکھ دیا. تب وہ ہاتھ بڑھا تھا، یہ ایک پیس کھا لیتے، ذرہ چک لیتا بول کے ہاتھ بڑھا تو کیا کرے گا؟ اگر آپ کے دل میں محبت ہے اس بیمار کے، آپ باپ ہے، بھائی ہے، یا اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی، تو کیا کریں گے؟ فوراً ہاتھ پکڑیں گے. یا نہیں تو برتن اٹھا کر یہی پھینک دیں. ارے برتن گیا تو گیا، اندر کی مرغی گئی تو گئی، لیکن اس کی بیماری بڑھنا نہیں. یہ ٹکڑا بھی کھایا تو ختم. کیا تو کیسا بچاتے تم؟ کیوں بچاتے؟ اس لیے بچاتے کہ وہ غذا اس کے لیے زہر ہے، وہ غذا اس کے لیے زہر ہے، اس لیے آپ بچاتے ہیں. اسی طرح دنیا تمہارے لیے زہر ہے، اس لیے پروردگار بچاتا ہے. دنیا نہ ملی تو رنجیدہ مت ہو. کیسے رنجیدہ نہیں بنیں گے؟ یہ معلومات حاصل ہو تو نہیں بنیں گے، نہیں تو کیا کریں؟ وہی دکھ، ہمیشہ دکھ. جو ملا ہے اس کی خوشی نہیں، جو نہیں ملا اسی کا غم. یہ غم جو ہے سدا غم. جو ملا اسے سوچ سوچ کے خوش رہو تو سدا بہار میں رہے. بھئی میری آمدنی کیا ہے؟ 10,000 ہی میری آمدنی، اسے 20,000 ہے، اسے 30,000. اگر اس وقت یہ سوچا کہ مجھے 10,000 ہے، کسی کو صرف 5,000 ہے، کسی کو صرف 3,000 ہے، تو 3,000 5,000 والے کے مقابلے میں 10,000 والا میں بہتر ہوں، یہ سوچ لیا تو خوش رہے گا. بڑے کو دیکھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا
الی من تحتک ولا تنظروا الی من فوقک، جو تمہارے اوپر ہے اسے مت دیکھو، جو تمہارے نیچے ہے اسے دیکھو۔ اوپر والے کو دیکھیں گے شکایت کریں گے، نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کریں گے۔ اب شکر کرنا یا شکایت کرنا؟ شکایت کرنے والے بننا ہے تو تم سے زیادہ دولت رکھنے والے کو دیکھو، اگر شکر کرنا ہے تو تم سے زیادہ غریب جو ہے اسے دیکھو۔ تو جس طرح ایک بیمار کو ہم روک لیتے، کوئی بالکل سردی ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، حلق میں غدود آ گیا ہے، ٹینسلس آ گیا، سامنے آئس کریم ذرہ چکھ لیتا ہوں بولتے نہیں، دونوں ہاتھ پکڑ لیتے، نہیں جاؤ پھینک ڈالو آئس کریم، یہ نہیں کھانا۔ یہ کیوں کرتے؟ بیمار کی محبت میں کرتے۔ نہیں محبت نہیں تو کھا لے با، کیا بھی ہوتا ہے، نہیں کھائے تو ضرورت نہ کھاتا، وہ ذرا کھاتے اس کا دل کیا چاہتا اور کھاؤں، کیونکہ کھجلی کی بیماری کی طرح ہے، کھجا دیے تو بات ختم نہیں تھی، کھجانے کے بعد کھجانے کی ضرورت اور پڑ جاتی۔ جب ناخن وحشت چلتے تھے روکے سے کسی کے رک نہ سکے، کھجا کر تسلی کیا اور کھجانا، کھجائے بغیر رہا تو بات ختم ہو جاتی۔ تو یہی ہے آرزوؤں کی، ایک آرزو پوری کرے تو دوسری آرزو۔ آئس کریم یہ ایک چمچہ کھا کے چھوڑتا کیا، بہت ٹیسٹی ہے، بہت مزہ ہے، صرف یہ اور کھا لیتا ہوں، نہیں یہ تشتری میں جتنا ہے اتنا کھا لیتا ہوں بلکہ۔ تو دوست کیا کرے گا؟ کہتے ہیں دوست دکھا کے بولتا، دشمن ہنسا کے بولتا۔ تو اگر کوئی دشمن ہے، یرخان کے بیمار، یرخان کی بیماری کسی کو ہے یعنی جانڈس کی، دشمن کیا کرے گا؟ مرغی تل کے بھون کر لا کے بڑا کھا لے گا، یہ بولے گا نہیں میں وہ ریگولر کھائے تو خراب، ایک ٹائم کھائے تو کیا بھی ہوتا ہے، نہیں کھا کے مر گیا تو خوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن بندے سے محبت کرتا، ارے یہ بندہ مجھے مان لیا تو میں اسے پاک رکھوں گا، اتنی ہی دنیا دوں گا جتنی دنیا سے اسے نقصان نہ ہو۔ بعض اللہ والے ہیں مگر دنیا بھی تھی ان کے پاس، سلیمان علیہ السلام پیغمبروں میں، صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، یہ دولت مند تھے مگر ان کی دولت کہاں تھی؟ باہر، دل میں نہیں آئی، دل میں نہیں آئی۔ کشتی پانی میں رہتی ہے مگر پانی کشتی میں گھس گیا تو کشتی بگڑ جائے گی۔ تو دولت باہر ہی رہو، اگر چلے گئی تو فکر نہیں، آ گئی تو خوشی نہیں، آ گئی چلے گئی، کیونکہ اصل چیز جو ہے مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی اصلی زندگی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کی راہ چلا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔